ابراہیم علیہ السلام کی یہ سلطنت اسی طریقے سے آباد ہے، چل رہی ہے۔ ادھر ایسا ہے کہ نمرود بابل شہر کے اندر اسے بڑی تکلیف ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے سلامتی سے چلے بھی گئے اور اس نے لوگوں کو مسلمان بھی کر گئے اور میں ان کا بال بھی نہیں کر رہا، کیوں نہ میں ابراہیم سے چلا گیا، ابراہیم کے رب سے بدلا ہوں گا۔ بندہ ایک مرتبہ تھوڑا برا ہوتا ہے، پھر زیادہ ہوتا ہے، پھر اور زیادہ ہوتا ہے، پھر اتنا زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی میں توبہ کی اسی لیے زور دیتا ہوں کہ جب بھی تھوڑی بھی غلطی ہو اس وقت اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، مگر نہ شیطان آپ کو گمراہی کی انتہا پر لے جائے۔ اگر کسی اللہ والے سے آپ کے دل کے اندر سے محل آ گئی ہے فوراً جو ہے رجوع کریے، مگر نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو انتہا تک لے جائے۔ تو شیطان نے نمرود کے لیے یہ بات دکھا دی، ابراہیم کو مجھ سے تھوڑے کے بات پہ چلا گیا، لیکن مجھے اب ابراہیم کے رب سے بدلا لینا چاہیے۔ بدلا لینے کے لیے میں طریقہ سوچا، وزیروں سے مشورہ کیا، کہاں رہتا ہے ابراہیم کی طرف؟ سب نے کہا آسمانوں پہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے کی کتابوں میں لکھا ہے 5 لاکھ آدمی لگا دیے اس کی مزدور اس نے، ایک عمارت بناؤ، ایک مینارہ بناؤ جو آسمانوں تک پہنچ جائے، اور میں اس کے چل کے ابراہیم کے رب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے آؤں گا۔ نہ اس 3 سال تک 5 لاکھ آدمی دن رات کام کرتے رہے۔ اب آپ اندازہ کر لو، 3 سال 5 لاکھ بندے دن رات لگے ہو، کتنی بلندی میں مینارہ بن گیا ہوگا، پہنچ گیا بن گیا۔ تلوار تیر کمان لے کر اب وہ اس مینارے پہ چلتا ہے، 2-3 اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لیتا ہے۔ جب آخر تک پہنچا، ہاتھ بڑھا کر آسمان کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ آسمان کو ہاتھ نہیں لگا، پھر غور سے دیکھتا ہے تو یوں لگا کہ جتنا زمین پر آسمان اونچا ہے اتنا ہی اس مینارے سے بھی آسمان اونچا لگ رہا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا اپنی کو ساری محنت ہی لایا گئی، ہم تو ابراہیم کے رب تک پہنچ ہی نہیں سکے، یہ تو پانی کتنی بلندی پہ ہے، نیچے سے تو آسمان نزدیک نظر آتا ہے، لیکن اتنا ان کے مینارہ بنانے کے بعد بھی آسمانوں تک نگاہ اور ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لگا کوئی بات نہیں، ہم نے تھوڑا نہیں تو کم از کم آدھا سفر تو کر ہی لیا ہوگا اس کے رب تک پہنچنے کا۔ میں یہیں سے تیر چلاتا ہوں، کوئی تو تیر لگے گا۔ اس نے تیر چلائے، تیر مارے غصے کے اندر، جلال کے اندر، پھر واپس آ جاتا ہے، مینارے سے نیچے اتر آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا مشن ناکام ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک نے ایسے کیا کہ جیسے وہ مینارے سے نیچے اترا ہے، اللہ نے ایسا کیا کہ مینارے کو گرا دیا۔ اس وقت اس مینارے کو گرا دیا اور اس کے 3 ٹکڑے کر دیے اللہ نے۔ اوپر کا جو حصہ تھا مینارے کا وہ دریا میں جا گرا، اور جو درمیان کا حصہ تھا وہ ان لوگوں کے نمرودیوں کے گھروں میں جا گرا، اور ایک حصہ جو تھا وہ زمین پہ گرا جس سے ہیبتناک آواز پیدا ہوئی، اور کتنا اونچا بڑا وسیع اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک مینارہ ہوگا۔ جب وہ مینارہ گرتا ہے تو ہیبتناک آواز پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے جن کے گھروں سے مینارہ گرا وہ ان کی ملا ہو گئے، اور جن کے گھروں پہ نہیں گرا اور اس آواز کی وجہ سے اس وقت کی جو لوگ کے کافر نمودی، اللہ نے ان کے دل و دماغ کے اوپر ایک ایسا سناٹا طاری کر دیا کہ جو وہ زبان
یونانی زبان، جس کی وجہ سے سب کا دماغ ہل گیا اور کوئی اپنی زبان سے کچھ بولنے لگ گیا، کوئی کچھ بولنے لگ گیا، کوئی کچھ بولنے لگ گیا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زبانیں جو ہے اس وقت سے بگاڑ گئی۔ اب ہم نے پنجابی، ہندی، باغی، تیلی، کون کون سی زبانیں ہیں؟ ہاں جی، حالانکہ بابا آدم ایک ہی زبان تھی نا، ایک ہی زبان چلی آ رہی تھی۔ اب لوگ مختلف زبانیں بول رہے ہیں۔ یہ مختلف زبانیں بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے وہ جو عذاب آیا، سب کے دماغ پہ ایسی چوٹ پڑی، سب اپنی زبانیں بھول گئے اور اپنے زبان سے جو اللہ غضب نکالنے لگے، تب ان کی اولادوں نے آگے جا کر دوسری زبان بن گئی۔ ایسی مثال ہے کہ میرے اگر ایک زبان ایک ہی زبان کی تو ایک زبان میں اس کو حقیقت مانتے تھے، تو اس کے چلتے جو لگی وہ لگ گیا، اس کی آواز بھی تو لگی ہونے لگے۔ یعنی جس کی زبان میں جو آیا اس نے وہی ہر چیز کا نام رکھ لیا اور وہی زبان میں گزار دیا۔ یہ اللہ پاک کا اس قوم سے عذاب آئے، لیکن کچھ بھی وہ سمجھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ نمرود اپنی سرکشی سے بات آیا، نمرود نے پھر مشورہ کیا، سب کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں تو ابراہیم کے رب کو مار نہیں سکا، بلکہ ابراہیم کے رب نے مجھ سے یہ جانچی کر دی کہ میرا بنایا ہوا مینارہ اتنی قیمت میں نہیں لگی، وہ بھی گرا دیا اور میرے لوگوں کو بھی مروا دیا۔ اب تو میں ابراہیم کے رب کو ہر چیز نہیں چھوڑ دیا، اب کوئی اور تبدیل بناؤ تو میں ابراہیم کے رب کو بدل کر سکتا۔ بالکل ایک جگہ سمجھ آتا کہ گمراہی میں کمی آ جاتی نا، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہوں تو سٹوری نہیں بتا آپ کو، لیکن اس نے کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں رکا اور گمراہی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کو شیطان اب آیا ہے مشورہ دینے کے لیے کہ ابراہیم کے رب کو کیسے مار سکے گا۔ یہ اس نے صندوق بنوایا لکڑی کا، اس کی ایک کھڑکی اوپر رکھی، ایک کھڑکی نیچے رکھی، اس کے ساتھ اس نے بڑے تیز بیٹے باندھ دیے جن کے تیز اوپر کو رکھے اور ان بیٹوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے اور 4 جانور سرگت پالے ہوئے۔ جانور جو ہوتا ہے کبھی رات کو آپ نے اندھیرے کے وقت سنا ہوگا کہ بڑی تیز سناٹے کی ایک آواز آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ جانور ہوتا ہے، اس کی رفتار بڑی تیز رفتار ہوتی ہے، نظر سے بھی زیادہ تیز آواز کا رفتار ہوتی ہے۔ وہ آگے نکل جاتا ہے، جب کہیں بہت آگے پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی آواز سنائی دیتی ہے، جب وہ سڑکیں گزرتا ہے اس وقت اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، اتنا تیز رفتار ہوتا ہے۔ اور اسی جانور کو دیکھ کر ہی انگریزوں نے یہ جہاز بنائے ہوئے تھے کہ جہاز آگے جب نکل جاتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ جانور اس نے 4 جانور لیے اور ان 4 جانوروں کو پکڑ کر ان کے لیے نوکر چاکر رکھتے، ان کو بادام کھلاتے، مغز کھلاتے اور بڑی بڑی ایسی طاقتور غذائیں یاقوت ہیرے جواہرات کھلاتے، ان کو خوب طاقتور موٹا تازہ کر دیا، ان کو موٹا تازہ کر کے ان ماں تک ان کو پال مان کر ان کے اوپر صندوق باندھ، ان کے اوپر ان کی پیٹھ پر وہ صندوق باندھ دیا گیا اور اس صندوق کے اندر صرف 2 آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ یہ اس وقت کا جلدی کا کرایہ بنایا یا چاندگاری بنائی تھی۔ اس دور شاید کام تھا وہ اس وقت سائنس میں ترقی ہوتی، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ اس کے اندر ایک سوار ہو گیا، ایک اپنے وزیر کو ساتھ لے لیا، 3 کمان لے لیا اور جانوروں کو اڑایا۔ اب وہ جانور اٹھتے ہیں تو ان کی نظر پہلے ان کو کئی دن تک بھوکا رکھا گیا، جب اڑایا گیا تو ان کو بھوکا پہلے تو ہدایت کے بعد تک طاقت کر دیا گیا، جب انہیں اڑانا تھا تو 3-4 دن میں بھوکا رکھا۔ اب ان میزوں کے اوپر گوشت لگا ہوا ہے، وہ جانور جو ہے نیچے بندے ہوئے جب اوپر کو دیکھتے ہیں انہیں گوشت لگا آتا ہے تو وہ گوشت کو پکڑنے کے لیے اور تیزی سے اوپر کو دوڑتے ہیں، تو گوشت کو تو وہ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بندے ہوئے تھے نا، لیکن وہ گوشت کو دیکھا اوپر تیزی سے اٹھتے 3 دن اور 3 رات تک
وہ شام کا اڑتے رہے بہت بلندی تک پہنچ گیا. اب اس وقت اس نے اوپر کی کھڑکی کھولی. دیکھو چلیے رب تک میں کہاں تک پہنچ گیا. اوپر دیکھا جب اوپر کی کھڑکی کھول گئی تو دیکھا اوپر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا. اسے نظر نیچے کھڑکی کھول کے دیکھا تو نیچے پانی ہی پانی نظر آیا. اس نے کہا کہ اب میں آواز بلند کر کے کہتا ہے اب میں تیرے قریب پہنچ گیا ہوں. اب میں تجھے سارے بدلے دوں گا, مینارہ گرانے کا بدلہ بھی لوں گا. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. وزیر نے یہ بات کہی کہ بادشاہ سلامت آپ یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ابراہیم کے رب کو کہہ رہا ہوں. کہنے لگا بادشاہ سلامت سوچیے ابراہیم وہ اکیلا ابراہیم کا ہی رب نہیں, وہ ساری مخلوق کا رب ہے, وہ آپ کا بھی رب ہے. وہ چاہے جس کو زندہ کر سکتا ہے, چاہے جس کو مار سکتا ہے, اس کو کون مار سکتا ہے؟ وہ تو حی قیوم رب ہے. کہنے لگا لگتا ہے کہ کسی نبی باللہ بے ایمان ہو چکا ہے. تو اس میں سرکار میں بے ایمان نہیں, الحمدللہ میں بہت پہلے سے ابراہیم کے رب پر ایمان لا چکا ہوں. وزیر اسی کا ہے. وہ کہتے ہیں نا ورنہ جو غلط کرتا ہے دریا کی روڈ میں, موسیٰ کو پالتا ہے فرعون کی گود میں. رب بڑا بے نیاز ہے, رب بڑا بے نیاز ہے. کافروں کے اندر مسلمان پیدا کر دیتا ہے, مسلمانوں کے اندر کافر پیدا کر دیتا ہے. آپ کو بات سناؤ حیران ہو جائے گے. اتنا بڑا ظالم اتنا